8ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مشرکین جو ہے وہ معجزات کا مطالبہ کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ کی مشیت پر چل رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا ہے. نیز یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو. اور کافروں کے متعلق بتا دیا گیا کہ ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے. انہیں کانٹے بھی پھول دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور جھاڑیاں بھی انہیں باغ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. آمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے روز جن اور انس سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا میرے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے, میری آیات نہیں سنائی تھی, اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے. عرب کے جاہل فصل کی کٹائی پر 2 حصے کرتے تھے, ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک اپنے شریکوں کے لیے, اور بعد میں وہ اللہ کے حصے میں سے بھی اپنے شریکوں کو دے دیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مشرکین کے لیے اپنی اولاد کا قتل کوئی بھی مشکل کام نہ تھا اور مشرکین نے خود ساختہ کھانے پینے کے حوالے سے اپنے اوپر پابندیاں لگا رکھی تھیں. اللہ تعالیٰ نے تو 8 نر اور مادہ بتا دیے جو ہمارے لیے حلال ہیں, جو 2 بھیڑ کی قسم, 2 بکری کی اور 2 گائے کی اور 2 اونٹ کی قسم. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی حرام بھی بتا دیے کہ مردار, بہتا خون, خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی اشیاء حرام ہیں. یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام ناخن والے جانور ان پر حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ, آنتوں اور ہڈی کے ساتھ لگی رہ جائے. اور مشرکین کی سرکشی کا عالم تو دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر پابندیاں عائد کی ہیں وہ یہ کہ شرک نہ کریں, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کریں, بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جائیں خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی, اور کسی کو بھی ناحق قتل نہ کریں, اور یہ کہ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائیں, ناپ تول میں کمی نہ کریں اور انصاف کی بات کہیں خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں کا کیوں نہ ہو, اللہ کا عہد پورا کریں اور سیدھے راستے کی طرف چلیں. پھر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو بھی ایک نیکی کرے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا. اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ امت مسلمہ سے مطلوب کیا ہے, یہ کہ ہماری نماز, ہماری تمام مراسم عبودیت, ہمارا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو. اس کے بعد سورہ اعراف آتی ہے. اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان کا بلند مقام ہے. جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے وہ حتمی فیصلے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوں گے. سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو کہ بے کم و کاس جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا جائے, اور یہ قرآن منکرین کو ڈرانے کے لیے اور مومنین کی یاد دہانی کے لیے ہے, اور نہ ماننے والوں پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے, اور آخرت میں وزن جو ہے وہ عین حق ہوگا. اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ بہت زیادہ شرمسار ہوئے اور انہوں نے اپنے رب کے حضور توبہ کی, اور شیطان جو ہے اس نے گھمنڈ کیا اور تکبر کیا, انکار کیا اور اڑ گیا اپنی غلطی پر. شیطان خیر خواہی کے بھیس میں آیا اور اس نے کہا کہ یہ پھل کھا لینے سے تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی, اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کا سچا خیر خواہ ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ شیطان ہمیشہ ہی خیر خواہی کے بھیس میں آتا ہے اور انسان سے غلطیاں کرواتا ہے. اگر تو انسان واقعتاً انسان ہے تو غلطی پر شرمسار ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا اور لباس کے مقاصد بتا دیے کہ وہ تحفظ فراہم کرتا ہے اور جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ، اور بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہننا جائز ہے، لیکن زینت ہی کے لیے اپنا ٹائم ضائع نہ کر دیا جائے کہ اپنی باقی عبادات کو پس پش ڈال دیں اور صرف زینت کا ہی کانسیپٹ، جس طرح کہ آج کل ہے کہ صرف زینت کا ہی کانسیپٹ رہ گیا ہے، اور نت نئے فیشن جو مرد ہیں وہ عورتوں کی طرح کے فیشن کرتے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ مردوں کی کیسے فیشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ بے شرمی کی باتوں اور کاموں، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں، ان سے پرہیز کیا جائے، اور گناہ کے کاموں اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دوزخ والوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، ایک تو انہیں ان کی خود کی غلطی کا ملے گا، اور ایک دوسرا جو وہ کسی دوسرے کو بھی غلطی پر اپنے ساتھ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جن مجرمین نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور سرکشی کی، ان کے لیے جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ اس کے بعد اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان مکالمہ ہے، اعراف والوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کا ذکر ہے کہ ان کی قوموں کے کیا جرائم تھے اور ان کی پھر کیا سزائیں تھیں۔